بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عتیق چودھری۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں معاشی عدم استحکام روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کل عندیہ دیا کہ ابھی سٹاف لیول کا ایگریمنٹ تاخیر کا شکار ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک بھی اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا۔ ابھی تک سٹاف لیول کا ایگریمنٹ نہیں ہوا، اس کے بعد ایگزیکٹو بورڈ کی اپروول اور پھر پاکستان کو پیمنٹ ممکن ہے، مگر پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے روز بروز خراب ہوتی جا رہی ہے۔ ڈالر اس کی پرائس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ کے عللے تللے غیر ترقیاتی اخراجات، پروٹوکولز اور باقی جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا بجٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ بھی بدقسمتی یہ ہوئی کہ پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ میں جو فرق ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے، یعنی کہ تجارتی خسارہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے۔ انرجی سیکٹر کا گردشی قرضہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ مہنگائی پنجاب میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آٹا، چینی، دال، چاول اور جو بیسک اشیاء ہیں وہ مل نہیں رہیں، مگر بہت مہنگی مل رہی ہیں، اور ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق 50 سال کی بلند ترین سطح پر مہنگائی اس وقت ہے۔ یہ بہت بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ مہنگائی کی شرح اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی غریب آدمی جو ہے اس کو روزگار نہیں مل رہا، چونکہ انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، بیج، ادویات مہنگی ہو چکی ہیں۔ ابھی حکومت نے کسان پیکج میں جو ٹیرف تھا بجلی کا وہ کم کیا ہوا تھا، وہ بھی ختم کر دیا ہے۔ اب بجلی پہ سبسڈی بھی ختم ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ گیس کا ٹیرف بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے کھاد مہنگی ہوئی ہے، اور گیس کے ٹیرف بڑھنے کی وجہ سے، گیس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بہت زیادہ انڈسٹری کرائسس کا شکار ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ فیصل آباد کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہے، جو لوم بولتے ہیں اس کو، چھوٹے لیول کی جو انڈسٹری ہوتی ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے کارخانے تھے، ہوم میڈ چیزیں تھیں، وہ خام مال نہ ملنے کی وجہ سے بند ہو چکی ہیں۔ تو بہت زیادہ مشکلات ہیں اس وقت جو عام آدمی کے لیے۔ یہ بہت انفارچونیٹلی ہے کہ روزگار کے مواقع میسر نہیں ہیں، اور کسانوں کو بیسک اشیاء میسر نہیں ہیں، اور اس وقت پاکستان میں تنخواہ دار طبقہ بہت مشکل کا شکار ہے۔ عام آدمی جو ہے اس کے گھر کا گزر بسر مشکل ہو گیا ہے۔ بچوں کی فیس ہے، ادویات ہیں، وہ بہت مہنگی ہو چکی ہیں، چونکہ خام مال کی وجہ سے بینک ایل سیز نہیں کھول رہے، جس کی وجہ سے شپمنٹ پھنسی ہوئی ہیں۔ ابھی آگے رمضان آ رہا ہے تو اس میں بناسپتی ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ گھی نہیں ملے گا، کوکنگ آئل نہیں ملے گا، کیونکہ گزشتہ کچھ عرصے سے ان کی شپمنٹ سویا بین کی پھنسی ہوئی ہیں شپمنٹس، جس کی وجہ سے اب نئی پروڈکشن نہیں ہو رہی، اور یا تو گھی بہت مہنگا ملے گا اور ورنہ ملے گا ہی نہیں۔ یہ ایک نیا کرائسس آنے والا ہے۔ آٹا بہت مہنگا ہو گیا ہے، گو کہ ابھی گندم آنی ہے، مگر اس سے پہلے ہی آٹا نایاب ہو چکا ہے، اور لمبی لمبی لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں یوٹیلٹی سٹورز کی اس میں۔ تو یہ بہت بری صورتحال ہے، عوام کے لیے بہت مشکلات ہیں، مگر ہماری جو حکومت ہے اس کی یہ ترجیح نہیں ہے۔ حکومت کی پہلی ترجیح کیا ہے؟ عمران خان کو گرفتار کرنا۔ حکومت کی ترجیح یہ ہے کہ روزانہ عمران خان پر ایک ایف آئی آر کرنا، سیاسی مخالفین کو دبانا، اس کے لیے روزانہ نئے نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنا۔ یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی ترجیحات میں عام آدمی نہیں بلکہ سیاسی مفادات ہیں، جماعتی مفادات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حکومت جو ہے اس کی ترجیح گورننس نہیں ہے، بلکہ ایسے اقدامات ہیں کہ جیسے نگران حکومت ہے پنجاب میں، من پسند افراد کو مختلف عہدوں سے نوازا جا رہا ہے۔ وہ حکومت جو صرف الیکشن کروانے کے لیے آئی ہے، نگران حکومت، وہ اپنے سیاسی مخالفین کی ریلیوں کو روک رہی ہے، پولیس کا استعمال ہو رہا ہے، بدترین لاٹھی چارج ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کارکن کی ہلاکت ہوئی، انفارچونیٹلی اس کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی ہے بلال علی عرف دلے شاہ کی، اس میں بہت زیادہ تشدد کے نشانات ہیں، تشدد ثابت ہوا ہے، 26 جگہ پر اس پہ تشدد ثابت ہوا، اور جس طرح اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت کرے، مگر یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ پاکستان میں پولیس تشدد اور ٹارچر بہت عام سی بات ہے، اور انفارچونیٹلی اس کے جو قتل کا مقدمہ ہے، اس کی شہادت کا جو مقدمہ ہے، وہ پولیس نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر کر دیا۔ عمران خان
پر اور اس کے جو قریبی ساتھی ہیں ان پہ 302 کی دفعات درج کر کے مقدمہ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مارا، پولیس تشدد سے بندہ مرا اور پی ٹی آئی پر ہی مقدمہ۔ یہ بھی ایک دنیا میں انوکھی جمہوریت ہے، ایک مذاق چل رہا ہے۔ اس سے بھی بڑا اور مذاق کیا ہوگا کہ جس جماعت کا کارکن مرا، جس پر پولیس نے تشدد کیا، ایف آئی آر بھی مدعیان پہ کر دی گئی، مدعیوں پہ ایف آئی آر کر دی گئی ہے، اور اس کا والد ساری رات تھانے میں بیٹھا رہا کہ ایف آئی آر کاٹیں، مگر ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ اب اس سے بھی بڑا ایک مذاق سامنے آیا۔ فواد چودھری صاحب کے بقول انہوں نے دعویٰ کیا اپنی ٹویٹ میں کہ ان کی پوری فیملی کو ایجنسیوں نے یا پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یا اغوا کر لیا ہے، ذل شاہ کے والد کو، اور اب ان پر ظلم کیا جائے گا، تشدد کیا جائے گا، ڈرایا جائے گا، دھمکایا جائے گا۔ اس کے بعد ایک ویڈیو بیان جاری کر دیا جائے گا کہ ہمارے کارکنوں کو پی ٹی آئی نے مارا ہے اور ہم اپنا مقدمہ واپس لیتے ہیں، محسن نقوی، پنجاب پولیس، ان سب کو معاف کرتے ہیں۔ یعنی کہ ظلم، تشدد، جبر سے ان کو دبایا جائے گا۔ یہ بہت انفارچونیٹلی ہے۔ اگر ان کا دعویٰ فواد چودھری کا غلط ہے تو ان کو سزا ہونی چاہیے، ادروائز اگر درست ہے تو پاکستان کی عدالتوں کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور یہ غنڈہ گردی ختم ہونی چاہیے۔ یہ ناقابل برداشت چیز ہے، ایسے بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ پہلے لوگوں کو ماریں، اس کے بعد زبردستی دباؤ دلا کر ان سے بیانات لیں اور اپنے آپ کو مقدمات سے نکلوا لیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر اس سارے کھیل میں حکومت پھنس چکی ہے۔ اب پنجاب میں اور کے پی میں انتخابات کے الیکشن کا معاملہ ہی دیکھ لیں۔ اگر الیکشن ہوتا ہے تو حکومت بری طرح ہارتی ہے، اگر الیکشن نہیں کروایا جاتا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی۔ سپریم کورٹ کے سخت احکامات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت حکومت کے لیے، وہ یہ ہے کہ حکومت کی کریڈیبلٹی ختم ہو گئی ہے، پرسیپشن بہت خراب ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا کل کا انٹرویو سن لیں آپ، اس انٹرویو میں جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی ہے وہ اس پہ میں کمنٹ نہیں کرنا چاہتا، اور مگر وہ ایک مذاق ہی لگا کہ بہت زیادہ تضادات ہیں ان کی گفتگو میں۔ ان کے پہلے جملے کچھ اور ہیں، آگے کچھ اور ہے، اور پھر جو ایک سوال ان کا عمار مسعود صاحب کا، میں تو اس پہ بات نہیں کرتا، ان کی پرسنل بات ہے کہ ان سے انہوں نے پوچھا کہ ان کو کتابیں کون سی پسند ہیں، جن شاعروں کے اور جن طرح کی چیزوں کے انہوں نے نام لیے، تو آپ اس سے خود ان کے انٹلیکٹ لیول کا اندازہ کر لیں۔ دوسرا اہم جو چیز ہے کہ کل ان کا جو انٹرویو تھا اس میں بہت زیادہ تضادات ہیں، ان کی گفتگو میں کچھ تال میل آپس میں ملتا نہیں ہے، ان کا ویژن آپ کو کلیئر کٹ کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ چیزیں بہت مبہم نظر آئیں گی، آپ کو کنفیوزڈ نظر آئیں گی۔ اسی طرح پی ایم ایل این کا بیانیہ بہت کنفیوزڈ ہے، ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی انہیں مزاحمت کرنی ہے یا مفاہمت کرنی ہے۔ نون لیگ کا ورکر مایوس ہے، پریشان ہے، ان کے کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کا ٹکٹ لینے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ ہارون عباس سے ابھی یہ خبر آ رہی ہے کہ نون لیگ کا امیدوار ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ مانگ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، چونکہ تحریک انصاف کی اس ٹائم جو مقبولیت ہے، عوامی جو حمایت حاصل ہے، تو ہر شخص کی خواہش ہے کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑے۔ مگر حکومت کی کوشش ہے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے، گرفتار کیا جائے، عمران خان کو میدان سے آؤٹ کیا جائے، پھر الیکشن کروایا جائے، اور مختلف مقدمات روز بروز کر کے ان کو الجھایا جائے۔ ابھی 76 مقدمات عمران خان پر پہلے تھے، ایک اور ہو گیا، 77 ہو گئے۔ آج کوئٹہ جو مقدمہ تھا اس میں بلوچستان ہائی کورٹ نے وارنٹ گرفتاری معطل کر دی ہے۔ مگر یہ بہت انفارچونیٹ ہے کہ یہ ایک مذاق ہو رہا ہے، روزانہ اپوزیشن پر مقدمات کی بھرمار ہے۔ سیاسی انتقام اس طرح ماشاء اللہ کے دور میں بھی نہیں ہوتا جس طرح اب ہو رہا ہے۔ نگران حکومت نے جس طرح انتخابی ریلی کو روکا، سیاسی ایکٹیویٹیز میں رکاوٹ ڈالی، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اور جمہوریت کے ساتھ ایک بدترین مثال جو قائم ہوئی ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ اپوزیشن لیڈر جس کے ساتھ چیئرمین نیب مل کے لگایا گیا ہے، اس کے پورے فیصل آباد میں بینرز لگے ہوئے ہیں، پوسٹر لگے ہوئے ہیں۔ مریم نواز آج وہاں پہ جا رہی ہیں، اور ان کے جلسے کے آرگنائزر جو ہیں وہ راجہ ریاض صاحب ہیں، جو قومی اسمبلی میں مبینہ طور پہ اپوزیشن لیڈر ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر مشاورت سے انہوں نے چیئرمین نیب لگایا ہے، تو اس سے بڑا مذاق کیا ہوگا کہ وہ مریم نواز کی ریلی کے آرگنائزر ہیں، نون لیگ کے جن کی حکومت ہے، اور اپوزیشن لیڈر جو سو کارڈ ہیں وہ اس کے آرگنائزر ہیں۔ اس سے بڑا مذاق جمہوریت کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اس کو جمہوریت کے ساتھ انتقام کہنا چاہیے، جمہوریت کے ساتھ مذاق کہنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا معاملات کا حل نکلنا چاہیے، معاشی صورتحال کا، سیاست میں استحکام کا، سیاستدانوں کو بیٹھ کے نئے انتخابات پر مشاورت کرنی چاہیے تاکہ فل مینڈیٹ کے ساتھ حکومت آئے اور آ کے مسائل حل کرے۔ اس حوالے سے شہری اقتدار میں کیا چل رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے، ہم آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے۔ بہت شکریہ۔